لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے. ہم بزم جہاں مہکائیں گے یا خون نہا کر دم لیں گے. یہ محفل دونوں مکان ہوتی اگر امام الرسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. محترم حضرات، آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اور ختم نبوت کی باتیں سننا یہ قابل فخر کی بات ہے. اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے تعلق کی بات ہے. اور یہ ایمان کامل ہونے کی بھی دلیل ہے. حضرات، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ان مخلوقات میں سب سے افضل و مرفع حضرت انسان کو پیدا کیا. اور انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. قرآن اعلان کرتا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام. دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کا یہی فیصلہ ہے، زبور کا یہی فیصلہ ہے، انجیل کا یہی فیصلہ ہے، توریت کا یہی فیصلہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے. تمام کے تمام محدثوں کا یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا یہی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہے. نبوت کی عالی شان عمارت آپ کے آنے سے کامل و مکمل ہو گئی. اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، شداد ہوگا، وقت کا فرعون ہوگا، چور ہوگا، حرام خور ہوگا، سنیما باز ہوگا، عیار ہوگا، مکار ہوگا، الو کا پٹھا ہوگا، ابلیس ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا.
شاید آپ سوچ رہے ہیں کہ جب قرآن کا یہی فیصلہ ہے، زبور کا یہی فیصلہ ہے، انجیل کا یہی فیصلہ ہے، توریت کا یہی فیصلہ ہے، جب بائبل کا یہی فیصلہ ہے، جب تمام کے تمام دھارمک کتابوں کا یہی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون مقبول انسان ہوگا، کون ملعون انسان ہوگا، کون ناپاک اور ذلیل انسان ہوگا جو اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے نمک انسان تمہیں مل جائیں گے، ایسے بہت سارے نمک حرام تمہیں مل جائیں گے، ایسے بہت سارے ذلیل انسان تمہیں مل جائیں گے جنہوں نے اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ہندوستان میں افریقی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس ملعون نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر و ارتداد کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ اس کی ایک تاریخ ہے، اگر اس کی تاریخ کا پس منظر سمجھے تو بات بالکل واضح ہو جائے۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا نبی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا اور مردود تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور ملعون تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انگریز مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کے قلب و جگر سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان کے مسلمانوں کو مٹانا چاہتا تھا، انگریز ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن انگریز مجبور تھا۔ ان کمینوں کے پاس مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اتنی ہمت و حوصلہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ہمیں ایک ایسے نبی کی ضرورت پڑے گی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اس کو نبی اور رسول مانیں گے، پھر وہ الہام اور وحی پیش کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان کمبختوں نے، ان حرام زادوں نے، ان دونوں چمڑے والے انگریز بھیڑیوں نے ایک سچے نبی کے مقابلے میں ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کر دیا، ایک اندھے کو کھڑا کر دیا، ایک بہرے کو کھڑا کر دیا، ایک بدکار کو کھڑا کر دیا۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اٹھائیے انگریز ڈاکٹر گبن کی کتاب جو ہندوستان کی تاریخ میں لکھتے ہیں۔ انگریز خود کہتا ہے کہ ہم نے جھوٹے نبی کی تلاش میں ہندوستان کی گلی گلی، ہندوستان کا شہر شہر، ہندوستان کا گاؤں گاؤں چکر لگایا، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا، اور کہنے لگا نبوت تو دور کی بات ہے، جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو تب کبھی سی آ جاتی ہے اور خوف سے کلیجہ منہ کو آ جاتی ہے، کیونکہ نبوت کا مقام بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، اس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نبی بنا دے یا اپنے آپ نبی بن جائے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن ایک انسان ملا وقتوں کا مارا، نصیبوں کا ہارا، جس کی مہارت شیطان تھام رکھی تھی، جس کو دنیا آج مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی سے جانتی ہے۔ آگے انگریز خود لکھتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا اور انگریزوں کے بڑے افسر کے پاس حاضر ہوا تو اس کی بدصورتی اور بدشکلی کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کیوں؟ اس کی بدصورتی اور بدشکلی بگڑی ہوئی تھی، گال چپٹا اور پکا ہوا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، چالو چلن بندر کی طرح تھی، گردن کتے کی دم کی طرح ٹیڑھی تھی، اور کہنے لگا کہ لوگ اسے نبی کیسے تسلیم کریں گے؟ نبی تو حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی تو خوبصورت ہوتا ہے، نبی تو چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار اور روشن ہوتا ہے، جسے دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، دشمن دوست ہو جاتے ہیں، غیر اپنے ہو جاتے ہیں۔ لیکن
انگریز کے آخر کیا کرتا؟ اسی ملعون بدشکل بھیڑیے انسان کو اپنی جھوٹی نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اب میں مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مرزا تو کیسا نبی ہے؟ تو مرزا کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، میں کسبی نبی ہوں۔ اے مرزا ذرا تو یہ بتا کہ تجھے نبوت کیسی ملی؟ تو مرزا کہتا ہے فنا باللہ کے ذریعے سے، فنا بالرسول کے ذریعے سے، یعنی اطاعت خداوند اور اطاعت رسول کے ذریعے سے۔ اگر کسی کو نبوت مل سکتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی۔ اگر کسی کو نبوت مل سکتی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی۔ اگر کسی کو نبوت مل سکتی تھی تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی۔ اگر کسی کو نبوت مل سکتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل سکتی تھی۔ اگر کسی کو نبوت مل سکتی تھی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی۔ تمام امت مسلمہ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ ختم نبوت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے درمیان جناب